کہ کوئی جادوگر آیا. اب جادو عربوں کے لیے سن رکھا تھا کہ کوئی جادو تھا. بابل سے شروع ہوا. بابل حلہ کا پرانا نام ہے, قرآن کے اندر ہے. ہاروت و ماروت, ہاروت و ماروت کا واقعہ سن رکھا ہوگا, نہیں سنا تو پڑھ لیجیے گا. ہاروت و ماروت دو جادوگر تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں, جناب سلیمان کے زمانے میں. بے بابل ہاروت و, قرآن کے اندر آئے تھے کہ بابل, حلہ کا پرانا نام بابل, نجف سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے حلہ شہر, اس کا پرانا نام ہے بابل. قرآن میں بھی لفظ آیا, کہتے ہیں دنیا کی سب سے قدیمی تمدن کا نام, سویلائزیشن کا نام بابل. جہاں نمرود تھا, جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا. ذہن میں آ گیا؟ تو اب یہ جادو پرانا تھا, لیکن ایک مرتبہ کوئی بنگال کا یا کہیں ہندوستان کا اس زمانے میں کوئی جادوگر اس کے پاس آیا. اس نے اس کی آزمائش کی, امتحان لیا, دیکھا ہاں واقعی جادوگر ہے. کہا فوراً جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لاؤ, یعنی امام علی نبی علیہ السلام. کہا جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لاؤ. ذرا جادوگر سے کہا جب یہ آ جائے نا تو تھوڑا اپنا جادو دکھانا, پتہ چلے انہیں بھی کہ ہمارے پاس جادوگر بھی ہیں. واقعہ ذہنوں میں مجھ صرف اشارہ کرنا ہے. ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے بلا لاؤ علی بن محمد کو. اب وہ جو بیچارہ بلانے گیا وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کوئی بے بس سا امام ہوگا. امام ہو ہی نہیں سکتا بے بس, اور جو بے بس ہو وہ امام نہیں ہوتا. جس کا بس نہ چلے وہ کیسا امام؟ امام بے کس ہو سکتا ہے, بے بس نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ وہ چلا, سارے درباریوں سے متوکل نے کہا کہ خبردار کوئی ان کے احترام میں کھڑا نہ ہو, کوئی تعظیم نہ کرے. 400-600 افراد, دربار پورا بھرا ہوا تھا, قلعہ موجود ہے, بہت بڑا قلعہ تھا, سب بیٹھے. ایک مرتبہ وہ آدمی شہر میں آیا اور شہر کی ایک گوشے میں, ایک کونے میں ایک گھر تھا. کہا یہ علی بن محمد کا گھر. دروازے پہ دستک دی, کسی خادم نے دروازہ کھولا. کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا علی بن محمد سے کام ہے. کہا آؤ لے چلوں. کہا سامنے صحن میں دیکھ رہے وہ جو قبر کے اندر عبادت کر رہے ہیں, رات کے وقت قبر میں عبادت کر رہے ہیں. کہا وہی علی بن محمد ہے. سنیں گے نا حضرات؟ کہا وہ جو قبر میں عبادت کر رہے ہیں وہ علی بن محمد ہے. اس نے کہا ہم تو دن میں قبر کے پاس نہیں جاتے, یہ رات میں قبر میں عبادت کرتے ہیں. ایک مرتبہ آگے بڑھا, آنے کے بعد امام سے آواز ہے کہ پوچھا انت علی بن محمد, کیا آپ علی بن محمد ہے؟ امام نے کہا میرا ہی نام ہادی ہے. ایک مرتبہ کہا آپ کو متوکل نے دربار میں بلایا, اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا, امام کیسے چلے ہوں گے. اس نے ایک مرتبہ امام سے کہا آئیے میرے ساتھ چلے. امام نے فوراً قبر سے قدم باہر نکالا, ابا قبا پہن رکھی تھی, ولایت کی قبا اوڑھ رکھی ہوگی, امامت کی ابا لے رکھی ہوگی, سر پہ عصمت کا تاج ہوگا, ہاتھ میں تولا کی تسبیح ہوگی, تورا کا ڈنڈا ہوگا. اب امام علیہ السلام چلنے لگے. اس نے کہا میں آپ کو راستہ دکھاؤں. امام نے کہا ہادی تیرا نام ہے یا میرا نام؟ جیسے ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا نا ہادی تیرا نام ہے, اس نے کہا ہادی تو آپ ہیں. امام نے کہا پھر میں راستہ جانتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہا میں پھر راستہ جانتا ہوں, دکھانے کی ضرورت نہیں. جو دنیا کو راستے دکھانے آیا ہو وہ ہادی ہوتا ہے, اور جو خود راستے سیکھنے کا محتاج ہو وہ ہادی نہیں ہوتا. امام ایک مرتبہ چلے اور اپنے ہی انداز سے چلتے ہوئے دربار پہنچے. جیسے ہی دربار متوکل کے آئے تو متوکل نے کہا تھا سب سے کوئی احتراماً کھڑا نہ ہو. جیسے امام پہنچے آندھی سی چلنے لگی, خود بخود قلعے کا دروازہ کھلنے لگا, پردہ سر پہ سایہ کرنے لگا, اور سارے درباری خود بخود تعظیم میں کھڑے ہو گئے. خود متوکل اپنے تخت پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا فرزند رسول تشریف لائیے, یہ آپ ہی کا حق ہے. میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ایک مرتبہ امام علیہ السلام چلے اور جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے سارا دربار امام کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا. متوکل نے کہا فرزند رسول تشریف لائیے. امام نے کہا ہمیں تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے, ہم تخت پہ نہیں بیٹھتے. امام کے لیے ایک مرتبہ مسند بچھائی گئی اور ایک سامنے میز نما شیشے کو رکھا اور کہا امام کے لیے کھانا لگا دیا جائے. اس نے جیسے کھانا رکھا فوراً اپنے جادوگر کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اپنا جادو دکھا. واقعہ ذہنوں میں ہوگا اگر لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مجھے
صرف اشارہ کرنا تھا. جیسے امام نے ہاتھ بڑھایا نا تو روٹی امام کے ہاتھ سے سرک گئی. امام روٹی تھوڑی دور ہو گئی. امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے. عظمت امام علیہ السلام دیکھیے, نام نہیں لیتے, یہ نہیں کہتے میں جانتا ہوں جادوگر. امام نے کہا جو بھی ہے باز آ جائے. پھر امام نے دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا, پھر ایک مرتبہ روٹی سی رکھی. امام نے ایک مرتبہ کہا کیا ان درباروں میں شرفاء کی زبان نہیں سمجھتے لوگ؟ اب تیسری مرتبہ امام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا, ابھی پھر بھی وہ باز نہیں آیا. سارا دربار دیکھ رہا تھا جادوگر اب کیا کرتا ہے. جیسے ہی امام نے ہاتھ بڑھایا, جیسے تیسری مرتبہ روٹی ہاتھ سے سرکی, اس دیوار کے اوپر غالیچہ تھا, غالیچے پہ ایک شیر کی تصویر بنی تھی. لیکن جادوگر کو جواب دینا تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. جادوگر کو جواب دینا مقصود تھا. اسے بتانا تھا تو جادوگر ہے, ہم صاحب اعجاز ہیں. امام نے ایک مرتبہ وہ جو دیوار کے اوپر غالیچہ تھا, غالیچے کو دیکھا جس پہ اسد کی, شیر کی تصویر بنی تھی. عربی زبان میں شیر کو اسد کہتے ہیں. امام نے شیر کو دیکھ کے عربی میں کہا ایھا الاسد, او شیر تو دیکھ رہا تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے. ایک مرتبہ سارا بندہ پریشان ہونے لگا. لگ یہ رہا تھا کہ غالیچے پہ جو شیر کیا عکس بنا ہے وہ عکس نہیں رہا, شیر بن رہا ہے. وہ شیر بن کے آگے بڑھا. نہ اس نے امام سے پوچھا کہ کسے کھاؤں. ایک مرتبہ جادوگر کی طرف بڑھا, اسے بغیر خون کا قطرہ گرائے پورا نکل گیا. اور پورا نکلنے کے بعد امام کے سامنے آگے کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ فصیح عربی زبان میں کہا فرزند رسول اگر آپ اجازت دیں متوکل کو کھا لو. متوکل نے ہاتھوں کو باندھا, کہا فرزند رسول اس سے کہیے واپس چلا جا, یہ دوبارہ عکس بن جائے. امام نے اشارہ کیا واپس چلا جا. کہا وہ میرا جادوگر تو واپس کر دے, وہ بہت قیمتی تھا, میں ہندوستان سے, ہند سے لایا تھا. عربی میں ہندوستان کو ہند کہتے ہیں. کہا میں ہند سے لایا تھا, وہ معمولی نہیں تھا. اس شیر سے کہیں میرا ساحر میرا جادوگر واپس کر دے. ساحر عربی میں کہتے ہیں جادوگر کو. امام نے کہا جب جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بنا تھا اس نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو کھا لیا تھا, لیکن جب جناب موسیٰ نے اٹھایا تو دوبارہ عصا بن گیا. جب عصا بنا تو اس نے جادوگروں کی رسیوں کو اگلا نہیں تھا. اگر جناب موسیٰ کا عصا واپس کر دیتا تو یہ بھی واپس کر دیتا. توجہ فرمائیے.